ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلظ الحمیم صدق اللہ العظیم۔ کتاب رحمت قرآن مجید برہان رشید کا پارہ نمبر 25 سورہ الدخان آیت نمبر 43 تا 46 ترجمہ کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک زقوم کا درخت گناہ گار کی خوراک ہے، گلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارتا ہوگا، جیسا ابلتا ہوا یا کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک جہنم کا کانٹے دار اور انتہائی کڑوا زقوم نام کا درخت بڑے گناہ گار یعنی کافر کی خوراک ہے، اور جہنمی زقوم جو ہے اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس کی کیفیت یہ ہے کہ گلے ہوئے تانبے کی طرح کفار کے پیٹوں میں ایسے جوش مارتا ہوگا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ زقوم نامی درخت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 2-3 مقامات پر ارشاد فرمایا۔ ایک مقام پہ فرمایا انہا شجرۃ، بے شک وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے، اس کا شگوفہ ایسے ہے جیسے شیطانوں کے سر ہوں، پھر بے شک وہ اس میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنیے گا، اگر زقوم کا ایک قطرہ، صرف زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں ٹپکا دیا جائے، پھینک دیا جائے، ٹپکا دیا جائے، تو دنیا کے اندر جتنے لوگ بستے ہیں سب کی زندگانی خراب ہو جائے گی۔ تو آپ تصور کریں، سوچیں اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کا کھانا یہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں جہنم کے اس بدترین عذاب سے محفوظ فرمائے۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم آیت نمبر 47 اور 48۔ اسے پکڑو سختی کے ساتھ، اسے بھڑکتی آگ کے درمیان کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ڈالو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حساب کتاب ہو جائے گا، حساب و کتاب کے بعد جہنم کے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ گناہ گار کو پکڑو، اور وہ پکڑنا آرام پیار محبت سے نہیں ہوگا بلکہ سختی کے ساتھ اسے بڑکتی ہوئی آگ کے درمیان کی طرف سے گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، پھر اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالو تاکہ اس کی شدت سے اس کو عذاب پہنچے۔ آگے فرمایا ذق انک انت العزیز الحکیم آیت نمبر 49 اور آیت نمبر 50۔ چکھ، تو بڑا عزت والا کرم والا ہے، بے شک یہ وہ ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ جب اس جہنمی کے سر پہ کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا نا، اس وقت اس کی تذلیل اور توہین کرتے ہوئے اس سے کہا جائے گا اس ذلت اور اہانت والے عذاب کو چکھ، تو اپنے گمان میں اپنی قوم کے نزدیک بڑا عزت والا تھا، بڑا کرم والا، تو تیری یہ تعظیم ہو رہی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ابو جہل نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا تھا، مکہ کے ان 2 پہاڑوں کے درمیان مجھ سے زیادہ عزت اور کرم والا کوئی نہیں ہے، تو خدا کی قسم آپ اور آپ کا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔
اس کے لیے وعید کے طور پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اسے عذاب کے وقت یہ طعنہ دیا جائے گا کہ تم نے تو کہا تھا کہ مجھ سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں ہے، آج دیکھو عزت والا کون ہے اور ذلت والا کون ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ کفار سے یہ بھی کہا جائے گا کہ بے شک جو عذاب تم دیکھ رہے ہو یہ وہ عذاب ہے جس کے متعلق تمہیں دنیا میں کہا جاتا تھا، لیکن تم دنیا میں شک کرتے تھے اور اس پر ایمان نہیں لاتے تھے، تو سو اب اس عذاب کے مزے چکھو۔ یہ کیفیات ہیں گناہ گاروں کی۔ اب اس کے آگے ایمان والوں کے لیے کیا انعامات ہوں گے انشاءاللہ اس کو پھر ذکر کریں گے۔ رب العزت مجھے اور آپ کو پاک کلام سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔